بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج چند واقعات شیئر کیے جائیں گے جن سے اساتذہ کرام کی اہمیت کا آپ کو اور ہمیں اندازہ ہوگا۔ ناظرین، والدین ایک ایسی ہستی ہے جو کہ آسمان سے زمین تک لے کر آتے ہیں، لیکن استاد محترم ایک ایسی ہستی ہے جو کہ زمین سے آسمان تک انسان کو لے کر جاتا ہے۔ محترم سامعین، بنو عباس کے خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے امین کو اس وقت کے مشہور عالم اسما کے پاس علم و ادب سیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک دن ہارون الرشید بغیر اطلاع دیے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ اسما وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پانی ڈال رہا ہے۔ اس پر خلیفہ بہت غصے میں آئے اور شہزادے کو ڈانٹ دیا۔ اسما نے کہا، نماز کا وقت جا رہا تھا، اس لیے میں نے شہزادے کو زحمت دی۔ خلیفہ نے کہا، میں نے اسے آپ کے پاس علم و ادب سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے شہزادے کو اس لیے ڈانٹا کہ اس کا ایک ہاتھ خالی تھا، اس ہاتھ سے اس نے آپ کے پاؤں کیوں نہیں دھوئے؟ دوستو، اندازہ کریں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ادب کے حوالے سے ایک ہاتھ خالی ہونے پر بھی ڈانٹ دیا۔ بعد میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دوسرے بیٹے جن کا نام مامون تھا، ان کو بھی اسما کے پاس علم اور ادب سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا یہ حال تھا کہ جب اسما مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے دوڑتے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون کو ایک دفعہ استاد محترم نے سزا سنا دی۔ اس نے خاموشی سے برداشت کر لی۔ عین اس وقت ہارون الرشید بھی وہاں پہنچ گئے۔ استاد کا خیال تھا کہ شاید مامون پٹنے کی شکایت کرے گا، لیکن شہزادے نے اپنے والد سے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں استاد نے اس سے پوچھا، تم نے خلیفہ سے اس بات کی شکایت کیوں نہیں کی؟ مامون نے کہا، آپ کی شکایت کر کے میں بد نصیب نہیں بننا چاہتا تھا۔ محترم سامعین، خلیفہ ہارون الرشید گو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر اس کے دل میں علم کی قدر تھی۔ وہ علماء اور اساتذہ کا دل سے احترام کرتا تھا اور استاد کے ادب کو ہمیشہ ترجیح دیتا اور اہم سمجھتا تھا۔ استاد کا ادب دنیا کے ہر معاشرے میں ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ بڑے لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہیں یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے اساتذہ کی عزت کی بدولت ہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ ایک اور مقولہ ہے، جس نے معالج کی عزت نہ کی اس کو شفا حاصل نہ ہوگی، اور جس نے استاد کی عزت نہ کی اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن لوگوں نے اپنے استاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ بلندیوں سے بھی نیچے گر گئے، اور جنہوں نے قدر کی وہ نیچے سے اوپر اٹھ گئے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد حماد تھے۔ امام اعظم اپنے استاد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ علم کی اہمیت سمجھنے والے کبھی استاد کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ علم تو انسان کو زمین سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ استاد کی محنت اور توجہ کا کمال ہوتا ہے کہ معاشرے کا ایک عام انسان دیکھتے ہی دیکھتے خاص انسان بن جاتا ہے۔ استاد کے احسان کو وہی طالب علم صحیح طور پر جان سکتا ہے جس کے دل میں علم کی سچی محبت جستجو ہو، علم کے حصول کا اسے شوق بھی ہو۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولوی سید میر حسن بڑے عالم فاضل شخص تھے، اور علامہ اقبال اپنے استاد کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ جب انگریز حکومت کی طرف سے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو اس وقت کے گورنر پنجاب نے انہیں بلا کر پوچھا۔ محترم سامعین، علامہ اقبال سے یہ پوچھا گیا، کیا آپ یہ خطاب لینا منظور کرتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اس شرط پر خطاب لینا منظور کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے استاد
سید میر حسن کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ تو گورنر نے جواب میں پوچھا، کیا انہوں نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے؟ علامہ اقبال نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، مگر ان کی زندہ تصنیف میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ چنانچہ علامہ اقبال کی یہ شرط منظور کر لی گئی۔ سید میر حسن سیالکوٹ میں رہتے تھے اور خطاب لینے کے لیے ضروری تھا کہ وہ لاہور آتے، لیکن شاگرد علامہ اقبال کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ان کے استاد محترم کو خطاب لینے کے لیے سفر کی زحمت گوارا کرنی پڑے۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال پہلی شرط منظور کروا کر وہاں سے رخصت ہوئے تو چند قدم جا کر پھر واپس لوٹ آئے اور فرمایا، ایک اور شرط تو میں بھول ہی گیا، وہ یہ کہ میرے بوڑھے استاد کو خطاب لینے کے لیے سیالکوٹ سے لاہور آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ اس پر علامہ اقبال کی یہ شرط بھی منظور کر لی گئی۔ محترم سامعین، سید میر حسن کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال کے دل میں اتنی محبت اور ادب و احترام تھا کہ جب ان کا ذکر کرتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ رعب اور ادب کے باعث کبھی انہیں اپنا کلام نہیں سناتے تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ سید میر حسن صاحب کے سامنے میرے منہ سے ایک مصرع نکلا، وہ بھی اتفاق سے۔ ہوا یوں کہ سید صاحب کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، ایک بچہ جو ان کے عزیزوں میں سے تھا ان کے ساتھ تھا، ان کا نام احسان تھا۔ سید صاحب کہنے لگے، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اقبال اسے گود میں اٹھا لو۔ میں نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بچہ خوب موٹا تازہ تھا، کچھ دور جا کر میں تھک گیا، چنانچہ میں نے بچے کو تو ایک دکان کے تختوں پر کھڑا کر دیا اور خود ذرا دور جا کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ سید صاحب اتنے میں بہت آگے نکل گئے تھے، ہمیں ساتھ نہ پا کر الٹے پاؤں لوٹے اور قریب آ کر فرمایا، اے اقبال، اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ میری زبان سے بے اختیار نکل گیا، تیرا احسان بھی بہت بھاری ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ سب ہمیں استاد کی عزت کا حکم دیتے ہیں۔ فارسی کے ایک پرانے شاعر نے استاد کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ استاد کی مار یا ڈانٹ ماں باپ کے پیار سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ استاد جو کچھ کہتے ہیں اس میں طالب علم کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ استاد کے مرتبے کو ہر معاشرہ، ہر قوم بہت اہمیت دیتا ہے اور دینی چاہیے، کیونکہ استاد ہی ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں، اچھے برے کی ہنر، اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ علم اور استاد کے بغیر ہم انسانیت کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام اور دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ استاد کا پیغام پیغمبرانہ ہے، اس لیے ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے استاد کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں۔ دنیا میں جس قوم نے ترقی کی، اس قوم کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا۔ اگر اس قوم نے اساتذہ کی عزت کی، وہ قوم نے بلندیوں کو چھوا۔ کیونکہ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد ہر زمانے میں انمول ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔